السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رشد و ہدایت۔ اس میں ہم آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے۔ تو چلیے بغیر ٹائم اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ تو چلیے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے سیرت النبی میں، جس میں کہا گیا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و دلکشی، ان کی حسن و دلکشی بلا کی تھی۔ گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے، مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد اور نہ بہت زیادہ لامبے، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، گھنگریالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمدار اور بھری ہوئی، انتہائی خوشنما، دراز پلکیں، سیاہ سرمگی آنکھیں، چڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی تھی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستواں، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زیخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے، چہرہ پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کشادہ، مونڈوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز انگلیاں موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں اور ایڑیوں پر برائے نام گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے، دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہم نے بیان کیے تھے اور اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور ان کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورا تعاون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے بچنا، شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور اطمینان رہتا، جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سورہ الانعام۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو کیا پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک وفا شوار اور فرض شناس بیوی تھی، تو پیارے آقا دو جہاں بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ پیارے آقا دو جہاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی پورا خیال رکھتے۔
ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت رکھتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال پٹے سے بیزار ہوتا، اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض پیارے آقا دو جہاں ایک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جان نوازی تھی۔ پیارے آقا دو جہاں کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے پیارے آقا کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاؤ منصب والوں کے مقابلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جاؤ منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا۔ وہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھی۔ پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو پیارے آقا تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے، ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے، ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر کام کی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی۔ چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے۔ پیارے آقا دو جہاں ہر شے دوسرا، حبیب کبریا بدر الدجا یاسین و طٰہٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والشمس والضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور پیارے آقا کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا، پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھی اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھی۔ جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئی۔ ہر چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اور اونچا مقام حاصل تھا۔ آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ اس کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کرے تو کیا کرے، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور ہو چکی تھی اور ہر آن اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو اس سلیقہ سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ سے جا رہا تھا کہ مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم
का तामीरी सामान था। इस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतजार करने लगा कि कोई जहाज हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर वो ले जाए। कुरैश के इस वाकया की खबर लग गई, लिहाजा फौरन उन्होंने कुछ आदमी दौड़ाए। जहाज वाले का नाम बाकौम था। ये लोग जाकर इससे मिले और उसे अपनी ज़रूरत बताई। वह बखुशी अपना सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। नीज इन्हें बताया कि मैं एक माहिर मामार भी हूँ। अब क्या था, इनको तो कारीगर की तलाश थी ही और बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल रहा था। चनाचे उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी साथ चलिए और इस अहम काम में हमारा हाथ बटाइए। बाकौम ने जाकर काबा को देखा, फिर इसने कहा, इसकी तामीर तो बहुत आसान है, अलबत्ता सहन में कुछ सतून खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत महफूज रहेगी। फिर आंधी के झोंके आए या सैलाब के थपेड़े, सबसे महफूज रहेगी। खुद इनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए कहने से पहले ही ये मंजूर थी। मक्का में एक मिस्री आदमी रहता था, कप्ती नस्ल का, सुलेह इसका नाम था। लकड़ी के काम में वो माहिर था, इसलिए बाकौम की मदद के लिए वो भी बुला लिया गया। इसके बाद कुरैश ने काबा के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए कि इसको ढाने में हर कबीला का हाथ रहे और तामीर के शर्फ से भी कोई महरूम ना रहे। अब ढाने का वक्त आ गया। लोग फिर लरस उठे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो शशो पंज में पड़ गए, ढाएं न ढाएं क्या करें। अबरा का हशर ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे, जो काबा को ढाने के इरादे से निकला था। पूरे लाओ लश्कर के साथ आया था, लेकिन न काबा तक पहुंच सका और न वापस जा सका। पूरे लश्कर के साथ तहस नहस हो गया। इस वाकया को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसकी हलाकत और बर्बादी का इबरतनाक मंजर लोगों की निगाहों के सामने आ जाता और वो सहम जाते, लेकिन इनका मकसद ढाना नहीं था, बनाना था। चनाचे नमाजें पढ़ी, कुर्बानियाँ की, दुआएं मांगी, इल्तिजाएं और मनाजातें की। फिर एक आदमी आगे बढ़ा, खौफ से इसका जिस्म कांप रहा था। वो था वलीद बिन मुगीरा। लरजते हाथों से इसने कदाल पकड़ी और एक सतून ढा दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।